خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے۔ لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل یونیورسٹی میں نوشین شاہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ۔ ڈاکٹر نوشین شاہ کے والد سید ہدایت اللہ شاہ کاظمی نیشنل پریس کلب خیرپور ناتھن شاہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ایس ایس پی صاحب لاڑکانہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ جو دردناک واقعہ جو میرے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، یہ میری زندگی کا ایک بڑا حادثہ ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے گا، لیکن ایسے واقعے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بھی پہلے بھی 2 واقعے چانڈکا میڈیکل کالج میں ہوئے ہیں، اور جب میں نے اسپاٹ پہ پہنچا، چانڈکا میڈیکل کالج والوں نے جب مجھے کال کی تو بچی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ٹیبل سے ملے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو پاؤں کا اسپیس ہوتا ہے، لیکن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ فرسٹ رپورٹ تو انہوں نے بھیجی ہے، دوسری کیمیکل کی جو بھی رپورٹیں ہیں وہ آئیں گی 10-15 دن میں۔ تو یہ کیسے ہوا، اور پوری سندھ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ لوگ درد رکھنے والے ہیں، ان کو بھی احساس ہے۔ یہ تو ہمارے جگر کا ٹکڑا تھا، ہم پہ کیا گزری ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی محنت سے جو بچہ محنت کر کے آتا ہے، وہ 4th ایئرس میں تھی، اس کا لاسٹ ایئرس کا ایگزامینیشن ہونے والا تھا۔ تو جو لوگ اپنی بچیاں پڑھاتے ہیں، کیا ان کی رزلٹ یہی ہوتی ہے ڈیتھ کے صورت میں؟ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کی بھی کچھ ہیں ہوتے ہیں، یا جو پرو ہوسٹ ہوتی ہے وہ ایسے سمجھو تو ان کا ٹیچر کا جو کردار ہوتا ہے ایک باپ کا ہوتا ہے، تو ان کے باپ کا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے کہ ایسے واقعہ رونما نہ ہوں کہ میری بچی تو چلی گئی، لیکن دوسری بچوں کا تو ان کا خیال ہونا چاہیے کہ ایسے بار بار واقعے کیوں ہو رہے ہیں، کیا اسباب ہیں، کیوں ہو رہے ہیں کہ کسی کی جان چلی جائے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ بچی آپ کے ساتھ رہتی تھی، جب چھٹیوں پہ آتی تھی تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ بچی کس دباؤ میں ہے، یا کبھی ایسی کوئی بات آپ سے شیئر کی ہے؟ نہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، کوئی ڈپریشن کی، کسی دباؤ کی بات نہیں کی۔ اس کو صرف یہ شکایت تھی کہ بھائی مجھے جو ہے وہ روم چاہیے، میری کمیونٹی کی لوگ ہوں اور میرے علاقے ہوں کہ میری ان سے ذہنی ہم آہنگی ہو، یہی بات تھی۔ اچھا، ابھی ایس ایس پی لاڑکانہ کی طرف سے کوئی ٹیم بنا تشکیل دی گئی ہے، کوئی مزید کارروائی، یا آپ اس کارروائی سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، میں اس کارروائی سے مطمئن ہوں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں کہ میں اس کے تہ تک پہنچوں، اور وہ پوچھ گچھ چانڈکا میڈیکل کالج والوں سے لے رہے ہیں، اور ایس ایس پی صاحب ہم سے تعاون کر رہے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ جی، رپورٹ مکمل آئیں گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا پوزیشن ہے، اور ہمیں تشویش ہے کہ ہمیں دکھ ہوا ہے کہ یہ ہمارے بچی کے ساتھ اس کی زندگی اس کی چلی گئی، اور پورے سندھ میں جو ہے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی ایسے ادارے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ ایڈوکیشن والوں کو، ہیلتھ والوں کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ ان کے اداروں کے لیے باعث بدنامی ہے کہ ایسے واقعے رونما ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اور میرے دوسرے بچے تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ابو ہم کیسے پڑھیں ایسے اداروں میں جہاں کوئی حفاظت نہیں، حفاظت ہونی چاہیے۔ جو وارڈن ہیں وہ ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کا ہے اس میں رول ہونا چاہیے، ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ بھائی بچوں کا کیا پرابلم ہے، وارڈن جو ہیں وہ شام تک ڈیوٹی کر کے اپنے بچے والی ہوتی ہیں، ان کی تو پوری رات ہاسٹلوں میں کیا ہو رہا ہے،
اور اس سے پہلے جو وارڈن تھی، ابھی جو ایک وارڈن ہے وہ تو ایک اچھی تھی، اس کی انہوں نے تعریف کی تھی. اس سے پہلے جو وارڈن تھی اس کی شکایتیں ہوتی تھی کہ میں نے ان کو اپلیکیشن دی تھی کہ بھائی مجھے روم چینج کر کے دے دو. یہاں جو دادو کی بچیاں ہیں ان کے ساتھ وہ دوسری زبان کی جو تھی، چترال کی تھی بچی، تو ان کی جو لینگویج جو تھی وہ نہیں ملتی تھی دوسری کمیونٹی کی، ان کی ہم آہنگی نہیں ہو سکی. تو یہ ہے، تو بچوں پہ ان کو توجہ دینا چاہیے، کیونکہ جس ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں تو جو ان کے جو ٹیچر کہ ان کو توجہ دینا چاہیے تھا وارڈن کو. اور بچی جو پڑھتی تھی 12 گھنٹہ، اس بچی جو محنتی بچی تھی، وہاں پر ایک ہمارے شکایت تھی وارڈن سے. انہوں نے وارڈن کو اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے جو دادو والے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے روم میں سیٹ کیا جائے. پہلے اس سے دادو کی بچی رہتی تھی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے دوسری جو گلگت چترال کی بچی تھی وہ ان کے ساتھ رہنے لگی تھی. ان کے سے ان کا ذہن کچھ نہیں ملتا تھا. وہ جب پڑھتی تھی وہ ایک کونے میں جو ہے وہ پڑھتی تھی، اسٹڈی کرتی تھی. کہ دادو کی بچیاں ان کے ساتھ ہوتی تو یہ اچھا تھا. اور وہ بچی جو اس کے جو ساتھ رہتی تھی وہ صبح کو جو ہے فجر کے ٹائم پہ دوسرے کمرے میں جو ہے وہ چلی گئی، وہ سہیلیوں کے پاس جاتی تھی. پھر ہمیں جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 8-9 کے قریب ہوا تھا. 1:30 بجے کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نے دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں آ رہی تھی. پھر انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کو جو ہے بقول ان کے کہ ہم نے توڑا ہے، بچے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. تو میں وہاں سے دادو سے نکلا اور سچویشن دیکھا کہ کلاس اس کے جو روم ہے، جو ہاسٹل کا روم ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے اور کیسے ہوا ہے. تو میری بچی جو ہے وہ اتنی ذہین تھی، وہ یہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتی. اور یہ کیا اسباب ہیں، کیسے ہوا ہے، یہ جب